آج آپ کے سامنے حدیث قدسی کی تعریف، قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ فرق بھی بیان کریں گے۔ حدیث قدسی کی لغوی تعریف کو اگر دیکھا جائے تو لفظ قدسی کی نسبت القدس کی طرف ہے، جس کا معنی ہے پاک، اور مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ اصطلاحی طور پر اگر حدیث قدسی کی تعریف کو دیکھیں تو حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے راوی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور حدیث کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ حدیث قدسی میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں اور فرمان اللہ تبارک و تعالی کا ہوتا ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس کی اگر مثال کو دیکھا جائے تو صحیح بخاری حدیث نمبر 5352 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم تو خرچ کر، انفق علیکا میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو یہ حدیث پاک حدیث قدسی ہے۔ اچھا، قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو چند فرق بیان کرتا ہوں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک میں الفاظ اور معانی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں معانی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، لیکن احادیث قدسیہ میں خبر واحد بھی شامل ہیں۔ تیسرا فرق اس میں یہ ہے کہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر کوئی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت نماز میں نہیں کی جائے گی، اور اگر کوئی شخص حدیث قدسی کو نماز میں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چوتھا فرق اس بارے میں یہ ہے کہ بے وضو شخص قرآن کو اگر چھونا چاہے تو نہیں چھو سکتا، اگر چھوئے گا تو یہ حرام ہے، لیکن بے وضو شخص حدیث قدسی کو چھو سکتا ہے۔ پانچواں فرق اس بارے میں یہ ہے کہ قرآن پاک کا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، جبکہ حدیث قدسی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ یہ کچھ فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور فرق حدیث قدسی اور قرآن مجید، فرقان حمید میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہی فرق بیان کیے جاتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ بہرحال یہ حدیث قدسی کی تعریف اور یہ کچھ فرق آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔